امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا چلا ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کہا کہ اگر سیدھے میں ایک ہی رخ پہ پورے زمین کا اگر کوئی آدمی چکر لگائے گا چل کر, سواری کے ساتھ نہیں, چل کر, تو دنیا کے 2 چکر پورے ہو جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پتا چل گیا کہ کہیں پر ایک حدیث بھی موجود ہے, کوئی ایک حدیث بیان کرنے والا, جتنے شہر, جتنے سٹی, جتنے گاؤں, قریہ جاتے تھے اور پورے انہوں نے فہرست بتائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں قدم رکھا, سیریا کے کن مقامات میں قدم رکھا, کوفہ کے کن مقامات میں قدم رکھا, بصرہ کے کن مقامات میں, حجاز کے یہاں تک کہ مصر, اسکندریہ تک انہوں نے وہاں پر تک سفر کیا, یمن تک سفر کیا, جہاں جہاں تک وہ ممکن ہو سکے. ایک بھی وہ شہر نہیں چھوڑا جہاں پر کوئی محدث پایا جاتا. اتنا سفر. اور پھر ان کا اور ایک واقعہ یہ ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح بخاری لکھتے ہیں, اکثر کیا ہوتا ہے کتابیں لکھتے ہیں, اس کے 1 یا 2 سال کے بعد بعض اوقات محدث کا کیا ہو جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے. تو جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کو چیک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. جیسا کہ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مکمل ہوئی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں سے صحیح اور ضعیف چھانٹنے کا ٹائم نہیں ملا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 37 سے 40 سال کے درمیان, کتنا, 37 سے 40 سال کے درمیان انہوں نے صحیح بخاری لکھ ڈالی. کیا عمر ہے, 37 سے 40, بہت چھوٹی عمر. یہ عمر میں انہوں نے صحیح بخاری لکھ ڈالی. اس کے بعد 62 سے 63 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا, یعنی لگ بھگ اور مزید 23 سال ان کو یہ صحیح بخاری چیک کروانے کا موقع ملا. وہ کہتے ہیں میں کوفہ گیا, 700 محدثین کے پاس پڑھوایا, کہا کہ اس میں ایک بھی ضعیف ہے تو نکال دو تاکہ قیامت تک امت کا کوئی بچہ نہ بھٹک سکے میری کوئی کوتاہی کی وجہ سے. میں نے سب سے کہا ایک ضعیف حدیث بھی ہے. 23 سال تک وہ گھومتے رہے. پہلے تو انہوں نے حدیثیں جمع کرنے کے لیے وہ گھومے, بعد میں اپنی حدیثیں جو انہوں نے جمع کی ہے اس کو چیک کروانے کے لیے گھومے. کتنی امانت داری. یہ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو قوم کو ایسی چیز دینے سے ڈرے کہ جس کو اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے, یا وہ آدمی کو شک ہے, جب تک کہ کلیئرٹی نہ ہو وہ قوم کو نہ بتائے. اور عوام کو چاہیے کہ ایسے عالموں کو تلاش کرے جو خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق علم کو پھیلانے کا جذبہ رکھتے. جب جانتے ہیں ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, مجھے تو صحیح بخاری کے صحیح ہونے میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس نے کہا میری ریزننگ یہ ہے, یہ صحیح بخاری میں غلطی نکل ہی نہیں سکتی. بعض ہمارے جاہل مسلمان کہتے ہیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی تھے کیا, وہ معصوم عن الخطا تھے کیا, غلطیوں سے پاک تھے کیا, انسان ہے نا بھائی غلطی ہو سکتی. میرے بھائی ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم نہیں کہہ رہے, ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم نہیں کہہ رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیحین جمع کی ہے نا, اس پر امت نے جو اجماع کیا ہے اس کو معصوم کہہ رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ ہے معصوم. یہ امت کا جمع ہو جانا. اس زمانے کے کسی محدث نے مخالفت نہیں کی. آج کا کم جاننے والا اگر صحیح بخاری کے بارے میں شک کرتا ہے تو ہم کو شک اس پر ہوگا, صحیح بخاری پر نہیں. اس زمانے کے جو ماسٹرز ہیں وہ شک نہیں کر رہے ہیں, آج کا کم علم شک کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا, پرابلم کدھر ہو سکتا ہے, ادھر بھی تو ہو سکتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ اورینٹلسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ صحیح بخاری لکھنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 11 سال زندہ تھے. صحیح بخاری لکھنے کے بعد یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ 4 سال زندہ تھے. علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال زندہ تھے. یہ ایسے جلیل القدر علماء کرام تھے, اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بخشتے تھے. اور یہ علماء کرام نے صحیح بخاری کے اندر سے غلطی بھی نہیں نکالی. اس کا مطلب کیا نکلا, یہ صحیح بخاری کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کے بعد اصح کتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا. یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم آپ کے لیے, عام انسان کے لیے 90% اسلام اس کے اندر آ گیا. اب باقی کا جو 10% اسلام ہے وہ علماء کرام تحقیق کرتے ہیں. ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی اور دیگر کتابیں پڑھتے ہیں, اور اس میں سے باقی % صحیح اور ضعیف کو چھانٹ کر علماء کرام اس کو لا کر پیش کرتے. اس طریقے سے الحمدللہ دین محفوظ ہے.